جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر ابان اور ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اور اکنامک رپورٹر ایسوسی ایشن کے اعلیٰ عہدیدار ہیں شیخ رشید صاحب۔ ان سے بات کریں گے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیاں کمزور ہیں اور مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آئے دن سوئی گیس، بجلی اور دیگر جو بل ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو معاشی صورتحال کیسے بہتر ہوگی، مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ ہم شیخ رشید صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ شیخ صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ موجودہ حکومت کی کیا پالیسیاں ہیں، کیا پالیسیوں کی ناکامی ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی؟ بہت شکریہ جناب مولانا غضنفر ابان صاحب۔ مہنگائی کے حوالے سے میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ موجودہ حکومت اگر اپنی سوچ اور رویہ ٹھیک کر لے، ایسے میری مراد یہ ہے کہ پازیٹیو کر لے، یہ جو ہے نا پھاڑ لو پکڑ لو چور ڈاکو اور یہ اور وہ اس طرح کے جو نعرے ہیں نا، اس طرح کے جو بیانیے ہیں، اس سے ایک تشویش پھیل رہی ہے ملک میں، عوام کے اندر، جی کاروباری لوگوں کے اندر، صنعت کاروں کے اندر، بزنس مینوں کے اندر۔ اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر آج آپ اس سوچ کو ختم کر دیں اور آپ بالکل فری ہو جائیں، پرائم منسٹر عمران خان بالکل فری ہو جائیں، آزاد ہو جائیں ان چیزوں سے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، اس سے جو ہے وہ بے چینی پھیلتی ہے، تشویش پھیلتی ہے مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں، کاروبار میں جو ہے نا وہ کرائسس آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی سوچ کو تبدیل کریں، اپنا رویہ بدلیں، تاکہ جو معاملات چل رہے تھے وہ مزید اس میں جو ہے وہ کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ آ سکے۔ اچھا شیخ صاحب، حکومت کے درمیان اور تاجروں کے درمیان پھر اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور 50,000 کی جو شرط ہے اس پہ تاجر پھر احتجاج پہ جا رہے ہیں، آپ اس بارے میں تھوڑا سا فرمائیں۔ تاجر اس حوالے سے احتجاج پہ جا نہیں رہے، احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے 15 روز میں ہر 3 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلے یہ شالم مارکیٹ میں، چونکہ شالم مارکیٹ لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جی وہاں پہ لاکھوں شاپس ہیں ٹھیک ہے۔ جن کو یہ ایشو درپیش ہے کہ یہ 50,000 والا جو شناختی کارڈ والا جو ایشو ہے کہ جو 50,000 کی مطلب جو آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں کہ آپ 50,000 کی سیل کرتے ہیں تو آپ کو شناختی کارڈ نمبر دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ شناختی کارڈ نمبر دیں گے تو وہ پھر وہ چیک کریں گے آپ کے باقی سارے ایسٹ چیک کیے جائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ جو چیک کریں بھی گے، مطلب جی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ سارا چیک ہوگا۔ اس لیے لوگ جو ہے اس وجہ سے خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ مطلب میں ایک ملازم ہوں، جی میں ایک امپلائی ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنی کچھ زیادہ تنخواہ نہیں ہے، لیکن جب میں جاؤں گا تو میں 50,000 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جائیں فریج لینے کے لیے تو وہ تو 50,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں اس کے راؤنڈ اباؤٹ بھی اگر اس کے وہ ریٹ ہیں تو آپ جب وہ پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ سے شناختی کارڈ مانگے گا۔ اچھا شیخ صاحب، ملک کی معیشت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے درآمدات، برآمدات، اسٹاک ایکسچینج، تو وزیر اعظم صاحب تو جب بھی بات کرتے ہیں وہ پناہ گاہیں، ککڑی بکری، مطلب یہ کیا معیشت ہے، یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہ جو کام کرنے والے ہیں، مسئلہ یہ ہے ملک صاحب، جی جو کام کرنے والے ہیں اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ کے اضافے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے۔ جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ایکسپورٹ کے حوالے سے ان کو مہنگائی میں کمی کرنی چاہیے، ان کو بجلی، گیس، پانی اور جو دیگر اشیاء جو مطلب پیداوار میں امپورٹنٹ جن کی اہمیت ہے ان میں کمی کرنی چاہیے، ان کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے تاکہ پیداواری لاگت میں کمی ہو۔ آپ کی پیداواری لاگت کم ہوگی تو ایکسپورٹ کے لیے آپ بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کر سکیں گے۔ ایشو یہ ہے کہ بجلی آپ کو جب 25 روپے فی یونٹ ملے گی اور جو گیس ہے وہ آپ 400% 400% زیادہ وصول کریں گے تو وہ جو صنعت کار ہے وہ کیا بنائے گا؟ وہ کہتے ہیں گنجی نہائے گی کہنے چھوڑے گی، کہ آپ کس طرح مقابلہ کس طرح کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش آپ سے بہت آگے ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش میں بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ، پانی کے ریٹ اور جو دیگر اشیاء ہیں ان کے جو ریٹ ہیں وہ اتنے کہہ رہے ہیں کہ کم ہیں کہ وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ روزانہ کی بنیاد پہ لاہور چیمبر آف کامرس کا وزٹ کرتے ہیں، آپ کامرس کے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو لاہور چیمبر آف کامرس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے
وہ کیا چاہتے ہیں؟ لاہور چیمبر آف کامرس نے اس حوالے سے ایمرجنسی ایکسپورٹ کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے. لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ جیسے ہی انہوں نے یہ چارج سنبھالا, انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے محسوس یہ کیا کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا اور لاہور چیمبر آف کامرس کو اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے جو پہلا فیصلہ یہ کیا کہ آتے ہی ایکسپورٹ کی پروموشن کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی. اور آج بھی لاہور چیمبر میں 6 ماہ ہو چکے ہیں انہیں آئے ہوئے اقتدار میں, اور آج بھی ایمرجنسی نافذ ہے. اور ایکسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ سٹیپ لیے ہیں, بہت زیادہ قدم اٹھائے ہیں, اور ان سٹیپ پہ مبنی ایک کتابچہ تیار کیا جا رہا ہے جو میرا خیال ہے کہ آئندہ چند روز میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھیجا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان تجاویز پہ جو لاہور چیمبر نے دی ہیں اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $40 ارب یا $50 ارب تک جا سکتی ہے. ہم بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. شیخ صاحب, ہم نے پورے 1.5 سال میں پی ٹی آئی کی جو 1.5 سال کی گورنمنٹ ہے, ہم نے ان کا کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیکھا. ہم جب اخبار پڑھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں تو گورنمنٹ نعرے لگاتی ہے ہم نے ایسے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں جو آئندہ بہت دیر سے نتائج ہوں گے, بڑے دیر پا ہوں گے اور اچھے ہوں گے. کون سے پروجیکٹ ہیں وہ, ان پہ تھوڑا سا کوئی بتائیے گا, ہم کون سے ہیں وہ؟ دیکھیں جی, یہ جو پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جیسے ابھی آپ نے کل ایک ایڈ چھپا تھا اخبارات میں کہ وہ جنوبی پنجاب میں انہوں نے ٹوائلٹس تقریباً کوئی لاکھوں کے حساب سے ٹوائلٹس بنانے کا انہوں نے جو ہے سلسلہ شروع کر دیا ہے. اس کے حوالے سے مختلف شہروں میں یہ ٹوائلٹس بنا رہے ہیں. یہ حکومت پنجاب کی طرف سے اشتہار چھپا ہے. اگر آپ کل کے میڈیا چیک کریں نا تو بات یہ ہے کہ یہ کام یونین کونسل کے لیول کی ہیں. یہ کام یونین کونسل کے جو منتخب ہونے والے چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں یا دیگر جو بھی اسٹاف ہے لوکل گورنمنٹ اس میں شامل کر لیں, یہ ان کے کام ہے کہ وہ ٹوائلٹس بنائیں. ان کا کام ٹوائلٹس بنانا نہیں ہے, ان کا کام ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینا ہے. ان کا کام بینک ریٹ میں کمی کرنے کے لیے اہم اقدامات کرنے ہیں. ان کا کام کاروبار کرنا ہے. اچھا شیخ صاحب, ابھی بات ہم کر رہے تھے بیٹھے تو آپ نے ذکر کیا کہ جی ریزرو بڑھ رہے ہیں بینکوں میں, کیسے بڑھ رہے ہیں ان پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اوورسیز کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ پوچھ رہے تھے, وہ یہ ہے کہ بینکوں کے جو ریزرو ہے, بینکوں کے ریزرو نہیں ہے, بینکوں کے جو آپ جاتے ہیں ڈپازٹ کروانے کے لیے, ٹھیک ہے, رقوم جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں, چونکہ بینک کا ریٹ جو ہے وہ 13.25% ہے. ٹھیک ہے, شرح سود کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں اوورسیز بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. اوورسیز اب تک جو ہے وہ $3 ارب کی انویسٹمنٹ کر چکی ہیں صرف شرح سود میں اضافے کی وجہ سے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آپ نے واپس بھی تو کرنے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس پہ آپ نے شرح سود بھی دینا ہے. اور $3 ارب پہ ملک صاحب $60 ارب کا سود پڑتا ہے. ٹھیک ہے, $60 ارب آپ نے ساتھ لگا کے ان کو واپس کرنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج یہ جو کرونا کا ایشو ہے اس کی وجہ سے بیشتر ممالک نے اپنا جو بینک ریٹ ہے, شرح سود ہے, کسی نے 2% کمی کی ہے, کسی نے 3% کی ہے. تو آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ مجبور ہے کہ اوورسیز نے انویسٹمنٹ اتنی ہیوی اور بھاری کی ہوئی ہے, اب یہ ان کے برعکس کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بینک ریٹ کم کر کے یہ ان کو کوئی مینٹلی ٹارچ کریں یا ان کے دیے ہوئے جو پیسے ہیں ان کے اوپر کوئی بد اعتمادی کی فضا آئے یا بد اعتمادی کی کوئی سٹیمپ لگے. اس لیے یہ شرح سود میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اوورسیز کی وجہ سے جو ہے وہ بینک کے جو ان کے جو ڈپازٹس ہیں اس میں تقریباً وہ اب اگر نجی اور سرکاری بینک اگر آپ شامل کر لیں تو 14,000 ارب پیسے ان کے جو رقوم ہے ان کا تجاوز کر چکے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ این ایل جی جو گیس ہے, این ایل جی, اس کا ایک بڑا ایشو کھڑا ہو رہا ہے اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر بجلی کی بہت بڑی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور 8-8 10-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے. یہ ایل این جی گیس کا کیا ایشو ہے قطر کے ساتھ, وہ تھوڑا سا فرمائیے. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسی حوالے سے انہوں نے سابق پرائم منسٹر کو گرفتار کیا. ٹھیک ہے, 7.5 ماہ انہوں نے جیل میں رکھا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ان کے وہ دیکھیں انٹرویوز جو مختلف چینل چلا رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے ایل این جی کے حوالے سے پوچھا ہی نہیں ہے, نیب نے ایگریمنٹ کے حوالے سے پوچھا ہی نہیں ہے, اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, جو بات وہ کر رہے ہیں اب اس کی تردید نہیں ہو رہی ملک صاحب. ٹھیک ہے, یا تو اس کی تردید ہو یا ان کے مقابلے میں کوئی حکومت کا بندہ, کوئی ان کا مطلب ہے
کوئی نامہ نگار ہو, ان کا کوئی ذمہ دار ہو, کوئی نمائندہ وہ آ کے بتائے کہ یہ شاہد خاقان عباسی جو بات کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایل این جی کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت ریٹ ایل این جی کا قطر میں بھی کم تھا, ٹھیک ہے, جس ریٹ سے ہم نے پرچیز کی ہے ٹھیک ہے. اور ملک کی ضرورت پوری کی ہے. اس کو اگر وہ چیلنج کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیب کا چیئرمین آئے, کوئی بھی آئے, آئی ایم ریڈی فار دس, تو میرا خیال ہے ان کو آنا چاہیے, ان کا جواب ملنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, حکومت کی جو پالیسی ہے یا جو جیسا دور چل رہا ہے, صنعت کار بھی پریشان ہے, فیکٹری اونر بھی پریشان ہے, عام دکاندار بھی پریشان ہے, تو حکومتی پالیسیوں کو مد نظر رکھ کے آپ ایک بطور صحافی اپنے تجربے سے بتائیں کہ کیا کاروبار کیا جائے پاکستان میں کہ خوشحالی آ جائے اور بندے کا طرز زندگی اچھا ہو جائے. مل صاحب بات یہ ہے کہ جیسے سٹارٹ میں آپ نے کویسچن کیا اور یہ معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ نے بات کی, میرا یہ خیال ہے اور میں یہ تجویز کروں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر عمران خان سے, یہ جو ان کا جو بیانیہ ہے نا, یہ جو روزانہ تقاریر میں یہ اور ان کے وزراء, وفاقی وزراء, ان کے جو لیڈر ہیں, یہ جو مطلب کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ جو ہے نا اب یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. 2 سال آپ کو تقریباً ہونے کو ہیں, 2 سال, اور ابھی تک آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, دباؤ میں لا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کاروبار ملک صاحب نہیں ہو سکتا, ایسی صورتحال میں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی, ایسی صورتحال میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی, ایسی صورتحال میں لوگ تذبذب پریشانی کا شکار ہیں. جو بھی اس حوالے سے جن کا بھی جو کردار ہے انہوں نے پیسے کو چھپا لیا ہے, ان کی دھمکیوں کی وجہ سے, چور ڈاکو پکڑ لو, اندر کاٹ دو, جیل میں ڈال دو, ان کی وجہ سے وہ جو پیسہ آ رہا تھا وہ رک گیا, ٹرانزیکشن رک گئی ہے. جب ٹرانزیکشن رک جائے گی تو ظاہر ہے کہ مارکیٹوں میں کاروبار نہیں ہوگا. اچھا شیخ صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ چلو ہر تاجر اپنی مرضی سے کاروبار کرتا ہے, جہاں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جہاں اس کا منافع ہے, تو جہاں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کاروبار کریں اس میں بڑا منافع ہوگا, تاجر اس طرف کیوں نہیں آتے؟ نہیں, وہ جو کاروبار بکریاں پالے, کٹے پالے, کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپ کو مرغی دوں گا, وہ انڈے دے گی, دیکھیں نا یہ دیر پا, ٹھیک ہے, یہ لانگ ٹرم قسم کے پروجیکٹس ہیں. چلیں آپ, اگر میں ان کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن آج اگر آپ مجھے کوئی 10 مرغیاں 12 دے دیں تو ان کو مانیٹر کرنے کے لیے, کیئر کرنے کے لیے تو آپ کو لمبا عرصہ درکار ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے 1 سے شروع کرنا ہے نا, تو پھر آپ کو ٹائم بھی درکار ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پوری دنیا کی صورتحال بن چکی ہے اس میں ایسے پروجیکٹس, پھر میں یہی کہوں گا یہ پروجیکٹس پرائم منسٹر کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹس اداروں کے جو سیکٹری ہیں یا یونین کونسلیں ہیں, یہ جو ان کے ماتحت ادارے ہیں, یہ ادارے, یہ پروجیکٹس ان کے چلانے کے ہیں. وہ ان کی تعمیر کریں, وہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچائیں, وہ ان کے لیے فنڈز کا ایشو کریں, وہ ان کے لیے تمام معاملات کو فائنل کریں. پرائم منسٹر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں ایکسپورٹ کی صورتحال کیا ہے, امپورٹ کی صورتحال کیا ہے. آپ کو موجودہ حالات میں معاشی پالیسی کب تک ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے باقی 3.5 سال کی مدت میں یہ پوری ہو جائے گی؟ 2 سال تقریباً ہونے کو ہیں جی, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ان کی کوئی ڈائریکشن, ان کی کوئی سمت اس حوالے سے ٹھیک ہو, لیکن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے 5 سال گزارنے ہیں اور 5 سال میں آپ نے پرفارم کرنا ہے, پی ٹی آئی کو 2 سال میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے, پولیٹیکلی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. دیکھیں چینی کا ایشو بنا, اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ گندم موجود ہے, آٹا نہیں ہے. آپ ان اداروں کی کارکردگی دیکھیں, کتنے ادارے ہیں, کتنے ملازم ہیں, سیکٹری ہیں, کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی تنخواہیں ہیں, مطلب ویٹ موجود ہے, گندم موجود ہے اور سرپلس ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے پاس ویٹ موجود ہے, گندم موجود ہے, تو پھر کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آٹا نہیں ہے؟ بھئی آٹا کہاں چلا گیا ہے؟ کون لوگ انوالو ہیں؟ کون بڑی مچھلیاں, بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے چینی اور آٹے کی مد میں کھربوں روپے کے جو ہیں پروفٹ اور جناب دہاڑیاں انہوں نے لگائی ہیں اور ان کی جیبوں میں گئے ہیں, اور وہ سارا پیسہ آپ کی جیب سے اور میری جیب سے گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی جیبوں سے تو نہیں گیا. بڑے لوگوں نے تو فائدہ لیا ہے, اور ان کی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے, تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. ایف آئی اے جو کر رہی ہے, سوال یہ بھی ہے ایک مطلب, ایف آئی اے اس حوالے سے جو کر رہی ہے, میں ذاتی طور پر آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ کہ ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ وہ ایک موقف یہ بھی ہے کہ اب بھی اداروں پر پریشر قائم ہے, دباؤ قائم ہے, اس لیے وہ جو انکوائری ہونی چاہیے وہ انکوائری نہیں ہو رہی. ایف آئی اے کی جو پہلی رپورٹ پرائم منسٹر کو دی گئی تھی نا, اس میں میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں
کہ ان کی 2 اہم شخصیات کے نام ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے نام نہیں ہیں، ان کے نام موجود ہیں، اور FIA نے یہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ 2 اہم جو شخصیات ہیں، 2 ذخیرہ اندوز ہیں، اسٹاکسٹ ہیں جو اس کا ریٹ نکالتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کو اگر آپ زیر حراست لے لیں یا ان کو آپ پکڑ لیں تو چینی اور آٹے کا جو ایشو پچھلے 2 ماہ 3 ماہ بنا ہے، 3 ماہ میں بنا ہے، وہ سامنے آ جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے سینئر صحافی شیخ رشید صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو 1.5 سال ہو گیا، پونے 2 سال ہو گئے، لیکن اچھی ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھی معاشی پالیسی نہیں بنا سکے۔ وہ اپنی ٹیم بہتر کرے، لوگوں کو ڈرائے نہیں، تاجروں کو ڈرائے نہیں، ان کو اعتماد میں لیں تو ملک کی پالیسی، ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔